سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. آقا و غلام کا تعلق دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ غلام کی طرف سے خطا ہے اور آقا کی طرف سے پھر بھی عطا. ہم نے خطا میں نہ کی یا رسول اللہ آپ نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ. تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس نے ہمیں ایسے آپ کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. کریم ایسا ملا ہے ہم کو کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. کریم شہ بتہا تیرا. کیا یہ سن کے باہر نہیں آتی وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. کیا یہ سن کے باہر نہیں آتی کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے. میں 1000 اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی باتیں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا تو آپ یقین جانیے آپ کے گلشن ایمان کو ہر اس بات پہ نئی تازگی نئی فرحت نئی شادمانی نیا انبساط اور ایک نئی خوشی نصیب ہو. یہ میں نے چند تمہیدی کلمات آپ کو اپنی گفتگو کے قریب کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھے. سفر المظفر کا مہینہ ہے. آج 27 سفر ہے غالباً اور 25 سفر المظفر کو حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا یوم وصال ہے. تو زندہ قومیں ہمیشہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں. اپنے محسنوں کو اور یاد رکھنے کا ہی حکم اللہ نے دیا ہے. یہ جو صراط الذین انعمت علیہم یہ ان کو یاد رکھنے کا حکم ہے کہ ان کو یاد رکھو. میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 125 کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس کو میں آج کی گفتگو کا
موضوع اور عنوان بنا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی سیرت و تعلیمات کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اچھا میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن حق پتہ کیا بنتا تھا کہ میں کہہ کے سراپا التجا بنتا، آپ سن کے سراپا التجا بنتے کہ مالک یہ نعمت ہمیں بھی عطا کر دے، ہمارا تنگ سینہ بھی اسلام کے لیے کیا کر دے، شرح صدر عطا کر دے، ہمارے بچوں کے سینے اسلام کے لیے کھول دے، ہماری آنے والی نسلوں کے سینے اسلام کے لیے کھول دے۔ اگر وہ سینے کھل گئے نا تو سمجھے سارے مسائل ختم ہو گئے، پھر اسلام خود بخود اپنے ماننے والوں کو اس راہ پہ لے کے چلتا ہے کہ جس راہ کے اختتام پہ رضائے خدا بھی ملتی ہے، رضائے مصطفیٰ بھی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، سینے کا کھل جانا، شرح صدر نصیب ہو جانا۔ اس کو ہم اپنی جدید ٹرمینالوجی میں سیٹسفیکشن کہہ سکتے ہیں، کلیئرٹی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس بات کی اب کلیئرٹی ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس پہ حاضر ہوئے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اور امام حاکم اسے مستدرک میں بھی لائے ہیں۔ میں شرح صدر کا معنی صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آگر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ سینہ کھول دیتا ہے، اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ رب ذوالجلال النور یقذف به فی قلبہ وانفسح له قلبہ، فرمایا اللہ اس شخص کے دل میں ایک نور ڈال دیتا ہے۔ کیا ڈالتا ہے؟ نور ڈالتا ہے۔ تو جب وہ اللہ نور ڈالتا ہے نا تو اس نور کی روشنی سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ آدھی حدیث میں نے آپ کو سنائی، آدھی اختتام پہ پیغام کے طور پہ سنا، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے وہاں پہ یاد کروائیے گا کہ وہ آدھی حدیث ابھی رہ گئی ہے۔ دوستان عزیز، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 1856 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے اور 1860 میں آپ نے ناظرہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا تھا، 4 سال کی عمر، صرف 4 سال کی عمر میں، اور 1869 میں صرف 14 سال، تقریباً 13 سال 10 ماہ 5 دن، اپروکسیمیٹلی 14 سال بنتے ہیں۔ 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جتنی بھی یہ کلاسیکل سائنسز ہے نا، ہمارے دینی علوم، یہ آج جو بڑے بڑے محدثین، علماء، شیوخ وہ 60 70 سال لگا کے جس مقام پہ پہنچتے ہیں، رب ذوالجلال نے اعلیٰ حضرت کو 14 سال کی عمر میں وہ مقام عطا فرمایا۔ سارے متداول علوم آپ نے پڑھ لیے تھے، علم تفسیر، علم حدیث، اصول تفسیر، اصول حدیث، جورسپروڈنس، علم الاحکام، علم البدیع، علم البلاغت، مطلب آپ نے سارے متداول علوم کمپلیٹ کر لیے تھے، مکمل کر لیے تھے، اور عمر مبارک صرف کتنی ہے؟ 14 سال۔ عمر کتنی ہے؟ 14 سال۔ اچھا، یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو قسام ازل نے ازل میں ہی اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے منتخب کر لی ہوتی ہیں۔ اچھا، جو جن کی ڈیوٹی بڑی لگتی ہے نا تو ان کو کوٹے بھی پھر بڑے بڑے ملتے ہیں، ان کو اتھارٹیز بھی بڑی بڑی ملتی ہیں، ان کو ایبیلٹیز بھی، صلاحیتیں بھی اللہ بڑی بڑی عطا کرتا ہے، بڑی بڑی عطا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو رب ذوالجلال نے میموری ایسی عطا کی تھی کہ آپ کو کسی بھی شے کو نا
یاد کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی تھی. آپ کتاب کو پہلے صفحے سے کھولتے، 400 صفحے کی کتاب ہے نا، پڑھتے پڑھتے 400 پہ پہنچتے، اس کے بعد آپ کہتے جس مرضی صفحے سے جو مرضی عبارت مجھ سے سن لو. اتنی شارپ میموری تھی اللہ نے آپ کو عطا کی. اس سے کہیں زیادہ شارپ میموری ہم اپنے کمپیوٹر میں، اپنے موبائل میں، اپنے ٹیبلٹ میں دیکھ رہے ہیں جو انسان نے بنایا ہے. اور یہ میموری انسان نے نہیں بنائی، یہ تو کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. اللہ کی بنائی ہوئی میموری جب وہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ سامنے نظر آتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین ایسے ایسے عجیب مناظر اور مظاہر دکھاتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اللہ نے ان کو بے پناہ صلاحیتیں عطا کی تھی، بے پناہ صلاحیتیں. میں نے ابھی جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے نا، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ کی دوستی، اللہ کی ولایت کا معیار کرامتیں نہیں ہیں، کرامتیں نہیں ہیں. معیار ولایت، معیار دوستی کہ فلاں 1000 بندے کو لنگر کھلا رہا ہے جی ڈیلی، یہ معیار نہیں ہے. فلاں یہ کام کر رہا ہے، یہ نہیں ہے. آپ شروع سے لے کے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، مختلف اولیاء کے احوال پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ کی ولایت کا معیار ایک ہی ہے جو رب نے قرآن کے پہلے لفظ میں بیان کیا، اقرا. کیا معیار ہے؟ اقرا. آپ اس معیار، قرآن یہ میرا دیا ہوا معیار نہیں، اللہ کا دیا ہوا معیار ہے. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ بولنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے اس معیار کو آپ 2025 میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، 95% پیر فارغ ہو جائیں. 95% کہ جن کا اقرا سے، علم سے دور کا بھی کوئی لینا دینا نہیں. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، وراثت میں وہ حادثاتی طور پہ اس منصب پہ براجمان ہو گئے ہیں. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. وہ جو عقابوں کے نشیمن تھے، شاہینوں کے نشیمن تھے، وہاں قوموں نے قبضہ کر لیا ہے اللہ ماشاء اللہ. تو 95% میں حیران ہوں. مطلب آپ بھی میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، ویسے بھی معاشرے میں، کہ مطلب 30 40 ہزار بندہ جو ہے وہ لائن لگا کے کھڑا ہوا ہے ایک ایسے آدمی سے فیض لینے کا یقین رکھے ہوئے کہ جسے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھنا نہیں آتی، سمجھنا تو دور کی بات. اس طرح کسی نے حضور غوث الثقلین سے پوچھا کہ سرکار آپ کو رب نے اتنے اونچے درجے پہ فائز کیا ہے، ساری دنیا میں آپ کا شہرہ ہے، یہ غوثیت کبریٰ کا مقام آپ کو کیسے ملا؟ انہوں نے کوئی اور اس کی وجہ نہیں بتائی، کوئی ریزن نہیں بتائی. انہوں نے کہا ایک ہی وجہ تھی اس کی، درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم پڑھتا گیا، علم پڑھتا گیا، علم پڑھتا گیا، علم کی برکت سے رب نے مجھے غوثیت کبریٰ کے مقام پہ پہنچایا. ہمارا دین بدقسمتی سے اس دور میں جہالتوں میں پھنس گیا ہے. ہمارے دین کا تو بگننگ ہی لفظ اقرا سے ہو رہی ہے. تو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا علم کے ساتھ پتہ کتنا گہرا تعلق ہے. آپ نے کوئی 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں، 1000 سے زیادہ، اور وہ کوئی کتابچے نہیں ہیں. میں ایک کتاب کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے جو فتاوا جاری کی ہے نا، فتاوا، لوگ سوال پوچھتے تھے اور آپ اس کا جواب لکھ کے انہیں بھیجتے تھے، پوری دنیا سے فتاوا آتے تھے. اچھا پھر آپ کا کمال یہ تھا، کسی نے اردو میں فتوا پوچھا ہے تو جواب اردو میں دے رہے ہیں، کسی نے عربی میں پوچھا ہے تو جواب عربی میں دے رہے ہیں، کسی نے فارسی میں پوچھا ہے تو جواب کس میں دے رہے ہیں؟ فارسی میں دے رہے ہیں. پوری دنیا سے جو فتاوا جات، عالم عجم سے بھی، عالم عرب سے بھی جو آتے تھے، آپ ان کے جواب دیتے تھے اور بڑے مدلل مبرہن جواب دیتے تھے.
ان فتاوا کو جو اکٹھا کر کے کمپائل کیا گیا ہے اس کے 30 والیومز بنتے ہیں، 30 جلدیں، اور ایک جلد تقریباً 800 صفحے کی ہے، اور محققین نے وہ سارا اکٹھا کیا. ان کا صرف ایک فتاوا رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے جو لکھ کے فتاوا جات دیے ہیں ان صفوں کی تعداد 22,000 پیجز بنتی ہے. 22,000 صفحہ. یہ سارا کیا ہے؟ علم ہے. اقرا، یہ سب فیض کس کا ہے؟ اقرا کا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ اس علم کا فائدہ. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، تفسیر قرطبی میں ہے، رب ذوالجلال نے نا انہیں 3 آفرز دی. کہا ان 3 چیزوں میں سے سلیمان آپ کوئی ایک چیز پسند کر لیں، ہم آپ کو وہ ایسے لیول پہ جا کے دیں گے کہ اس جیسا لیول آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی کسی اور کو نہیں ملا ہوگا. پہلی چیز بادشاہت، دوسری چیز مال، تیسری چیز علم. یہ 3 آپشن دی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. پیغمبر تھے نا، اور پیغمبر براہ راست اللہ کی تعلیم کے سائے میں ہوتا ہے. آپ نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا، کہا یا اللہ مجھے بادشاہت بھی نہیں چاہیے، مال بھی نہیں چاہیے، مجھے علم عطا کر دے. مجھے کیا عطا کر دے؟ علم عطا کر دے. رب ذوالجلال نے فرمایا سلیمان تیرا انتخاب بڑا حسین ہے، اس حسن انتخاب پر تیرے مانگنے پہ علم دیا اور خوش ہو کے باقی 2 نعمتیں بھی ہم تیری جھولی میں ڈال. یہ ہے اقرا کا فیض، یہ اقرا کا فیض. اور آج تو پوری دنیا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ وہ قومیں جنہوں نے علم میں محنت کی وہ اوج ثریا پہ پہنچ گئی، اور جنہوں نے علم سے تعلق توڑ لیا نا، یہی موبائل جاپان کے بچوں کے ہاتھ میں بھی ہے، یہی موبائل یورپ کے بچوں کے ہاتھ میں بھی ہے، یہی ٹیبلٹ، یہی ہمارے جو مختلف کمپیوٹر ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، یہ سارے ان کے ہاتھ میں بھی ہیں. لیکن ہمارے بچوں کے لیے سوائے سکرولنگ کے، سوائے نظروں کی لذت و سرور کے، سوائے واہیات اپنا وقت برباد کرنے کے اور کچھ بھی نہیں اس سے حاصل ہو رہا الا ماشاء اللہ. اور وہ قومیں انہی چیزوں کو استعمال کر کے روز نئی سے نئی راہیں، نئے سے نئے راستے، نئی سے نئی ٹیکنالوجی، نئے سے نئے اپنی منزلیں ان کو عبور کرتے چلے جا رہے ہیں. سو اللہ کا اصول ایک ہی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اگر آپ اس عمل کو پازیٹیو بنائیں گے رزلٹ پازیٹیو نکلے گا، اگر اس عمل کو نیگیٹو بنائیں گے تو رزلٹ بھی کیا نکلے گا؟ تو علم میں اتنی طاقت ہے. حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی میں کتابوں کا آپ کے سامنے تعارف رکھ رہا تھا. اچھا 1877 میں آپ گئے ہیں مرہرہ شریف. وہاں بزرگ تھے ایک سید، حضور علیہ السلام کی آل کے سید آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ. اس دور کی بہت بڑی درگاہ تھی، بہت بڑا روحانی وہاں پہ نیٹ ورک تھا. دور دور سے لوگ وہاں پہ اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آ کے وہاں ان کی خدمت اور صحبت اور سنگت میں رہتے. تو حضور اعلیٰ حضرت بھی ان کے پاس گئے، اور عمر پتہ کتنی ہے؟ 21 سال. عمر کتنی ہے؟ 21 سال کے بالکل ینگ ابھی جوان بچے ہیں. آپ ان کے پاس گئے. اچھا گئے تو سید آل رسول نے نا جیسے ہی دیکھا پوچھا کدھر آئے ہوگا بیعت کرنے کے لیے. آپ نے بیعت کرتے ہی کہا تمہیں آگے بیعت کرنے کی اجازت ہے. اپنا بیعت کیا اور آگے اوروں کو بیعت کرنے کی کیا دے دی؟ اجازت دے دی. اب وہاں پہ کئی ایسے سالکین پڑے ہوئے تھے جنہیں 10 سال ہو گئے تھے، 15 سال ہو گئے تھے، ریاضتیں، مجاہدیں، عبادتیں، جو محنتیں کر رہے تھے. اور انہیں کہا یہ کون سا جوان آیا ہے کہ جس کو تو کسی نے نا ہمت کر کے پوچھ لیا. ان کا حضور کسی کو آپ نے 30 سال کے بعد بیعت کی اجازت دی، کسی کو 20 سال کے بعد، کسی کو 10 سال کے بعد. اس کو آپ نے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگائے اور فوراً ہی ان کو اجازت دے دی ہے. ان کا جن کو جتنی دیر سے اجازت ملتی ہے نا ان کے آلودہ دل پاک ہونے میں اتنا وقت لگتا ہے.
وہ جب تک دل پاک نہیں ہوتے تو یہ امانت ان کے سپرد نہیں کی جا سکتی. ان کو ریاضتوں میں سے مجاہدوں میں سے گزارا جاتا ہے کہ دل پاک ہو جائیں. فرمایا جس مقام پہ جا کے یہ امانت سپرد کرنے کا لمحہ آتا ہے, یہ جوان آیا, میں نے اس کا دل دیکھا, اس کا دل پہلے سے اس مقام کے اوپر چمک دمک رہا. اگلی بات, یہ تو کمال تھا ہی تھا نا, لیکن اگلی بات انہوں نے کہا آج تک میں راتوں کو اٹھ کے روتا تھا, پریشان ہوتا تھا. قیامت والے دن بحضور عزتی پیش ہوا, رب نے پوچھ لیا آل رسول میرے لیے کیا لے کے آئے ہو, تو میرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے. قیامت والے دن رب نے پوچھا نا کہ آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو, میں بڑے شوق سے کہوں گا مولا میں دنیا سے تیرے لیے احمد رضا لے کے آیا, احمد رضا لے کے آیا, احمد رضا لے کے آیا. دوستان محترم, یہ دیکھیے میں شروع میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا, اعلی حضرت عظیم البرکت نا جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان رحمت کونین کے حسن و جمال کو بیان کرتے تھے نا, اعلی حضرت نے بھی بالکل ان کی پیروی میں حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو اتنے لذت و سرور و انبساط کی کیفیتوں میں بیان کیا ہے کہ ایک ایک حرف شہد کی طرح دل پہ ٹپک ٹپک جاتا ہے, ایک ایک حرف. مثلا یہ جو ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں, یہ لمبا سلام ہے, اس کے 165 اشعار. کتنے؟ 165 اس کے اشعار ہیں, 165. اچھا ان میں سے 51 اشعار 51 صرف حضور کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں. آنکھیں ایسی تھیں, ہونٹ ایسے تھے, رخسار ایسے تھے, زلفیں ایسی تھیں, ریش مبارک ایسی تھی. حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرتے ہیں. کہیں آپ کی رنگت کا حصہ پڑھتے ہوتے ہیں نا, جن سے تاریک دل جگمگانے لگے, اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. میں آپ سے نا اپنا ایک پسندیدہ شعر وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے پورے سلام میں سے ہر شعر اپنی جگہ پہ ایمان کی لذتوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن یہ شعر جب میں پڑھتا یا سنتا ہوں تو مجھے خاص لذت ملتی ہے. کیا اعلی حضرت عظیم البرکت نا کنسیو کرتے ہوئے, امیجن کرتے ہوئے, اپنے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور علیہ السلام کے حسن سراپا کو سمجھتے ہوئے, تو وہ کہتے ہیں حضور کے ہونٹوں کے بارے میں, لپس کے بارے میں, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, پتلی پتلی گلے قدس کی, گلے قدس جنت کا پاکیزہ پھول, اس کی پتیاں. وہ کہتے ہیں حضور کے لبہائے عنبری ایسے تھے جیسے جنت کے پاک پھول کی پتیاں ہوتی ہیں. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ. مجھے ذوق کیوں ملتا ہے, میں فوراً دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرے لیے تو مشکل کوئی نہیں ہے. جب دنیا سے چلے جائے نا اور وہاں پہ پہنچے تو یہ پھر ان لبوں نہ رہے, ان لبوں بن جائے, ان لبوں بن جائے. رحمت کونین کی اتنی قربت نصیب ہو جائے, اتنے پاس سے دیکھنا نصیب ہو جائے کہ وہاں پر اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو ان کہہ کے نہ پڑھے بلکہ کہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی. اچھا آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ بہت تھوڑا علمی میری گفتگو کا حصہ ہے, لیکن آپ توجہ کریں گے تو آپ کو کلیئرٹی ہوگی, کلیئرٹی ہوگی. بہت سی چیزیں آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں گی. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی دو شانیں ہیں. کتنی؟ میں یہ اس انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کاؤنٹنگ کی طرح 2 + 2 4 کی طرح, ٹیبلز کی طرح بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کو ذہن نشین ہو جائے.
ہمارے من میں اتر جائے. اس کے بعد پھر آپ کبھی بھی کسی معاملے میں پھسلن کا شکار نہیں ہوں گے. حضور کی کتنی شانیں؟ ایک حضور کی شان ہے ابدیت. کیا شان ہے؟ ابدیت. ابدیت کا معنی یہ ہے کہ حضور اللہ کے بندے ہیں. حضور اللہ کے بندے ہیں. دوسری شان ہے محبوبیت. صرف بندے نہیں ہیں, بندے تو سارے ہی ہیں. حضور کی دوسری شان کیا ہے کہ وہ بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب بھی. اللہ کے کیا ہیں؟ محبوب بھی ہیں. اچھا, جب شان ابدیت پہ حضور کھڑے ہوتے ہیں نا تو آقا اسلام عاجزی کرتے ہیں, انکساری کرتے ہیں, اللہ کے سامنے اپنی بے مائگی کا اظہار کرتے ہیں کہ مالک, مثلا پوری رات عبادت کر رہے ہیں, پاؤں سوج گئے ہوئے ہیں, ایڑیاں پھٹ گئی ہوئی ہیں, خون بہ رہا ہوا ہے, اور بندگی کیا ہو رہی ہے؟ حضور کی زبان سے جملہ نکلتا ہے ما عبدنا کا حق کا عبادت. مالک تیری عبادت کرن دا جڑا حق بندہ سی نا, میں محمد نے ادا نہیں کی. یہ بندگی ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے, انکساری ہے. مثلا ابدیت کیا ہے؟ سگی بیٹی کو بلاتے ہیں پاس, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور بلا کے کہتے ہیں یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. فاطمہ میری ذات پہ نہ رہنا, میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا, اپنے آپ کو خود دوزخ کی آگ سے بچانا ہے. کون کس سے کہہ رہا ہے؟ ذرا غور کیجئے. رحمت کونین اپنی نور نظر لخت جگر سے کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ابدیت ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے. عاجزی اور انکساری ہے. اچھا, میں ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں. ابدیت پہ حضور چلتے 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 یہاں تک کہہ جاتے ہیں مالک میں تو کچھ بھی نہیں, سب کچھ تو ہے. سب کچھ کیا ہے؟ یہ ابدیت ہے. اب آئیے ذرا محبوبیت کی طرف. محبوبیت کی طرف رب کہتا ہے ابدیت کا تو نے بتایا, محبوبیت کا میں بتاتا. تو میرا بندہ تھا تو تو بتاتا رہا کیسا بندہ ہے. اب تو میرا محبوب ہے, میں بتاؤں گا کہ محبوب کیسا ہے. محبوب کیسا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ ساری رات عبادت کر کے حق عبادت ادا نہیں کیا. محبوب رات کو ریسٹ کیا کر, آرام کیا کر. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, ہم نے قرآن تمہیں رات کو جاگنے اور مشقت میں پڑھنے کے لیے تو نہیں اتارا. رات کو سکون کیا کر. ہمیں تمہارا اس طرح کھڑے رہنا یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. رات کو سکون, اطمینان, نیند بھی کیا کر. محبوب عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ کے لیے. نہیں, قیامت آ لینے دے, میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ آج ساری تعریفیں خدا کے لیے نہیں, مصطفیٰ کے لیے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. مجھے پڑھنے دیجئے ساری تفاسیر اور صحیح بخاری. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ. قیامت والے دن جب اللہ اپنے محبوب کو مقام محمود کے تخت پہ بٹھائے گا نا, تو فرمایا میدان محشر میں موجود ساری مخلوقات حضور کی تعریف کریں گے. فرشتے کہیں گے مصطفیٰ کی کیا بات ہے, جنات کہیں گے حضور کی کیا بات ہے, انسان کہیں گے حضور کی کیا بات ہے, انبیاء کہیں گے حضور کی کیا بات ہے. خدا کی عزت کی قسم, حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لائے, جب سارے کہہ لیں گے نا, اللہ کہے گا اب چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ, اب میں بولتا ہوں تم سنو. اور پھر رب کہے گا مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. یہ ہے مقام محبوبیت, یہ مقام محبوبیت. ادھر میں نے بخاری کی مثال دی تھی, فاطمہ میں تیرے کسے کام نہیں ہونا, اپنے آپ کو خود بچانا ہے دوزخ کی آگ سے. اسی صحیح بخاری میں میرے کریم آقا نے ایک اور موقع پہ سیدہ کو بلایا.
آپ نے پاس کیا، کان میں کہا یا فاطمہ تو اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ خوش ہو جا، آج سے تو ساری جنتی عورتوں کی سردار بنا دی گئی۔ یہ مقام محبوبیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقام محبوبیت۔ یہ کام تھا جو اعلیٰ حضرت نے کیا۔ اس دور فتن میں ہوا کیا؟ انگریز کی سازش سے محبوبیت کو چھپا دیا گیا، ابدیت کی باتوں کو لوگوں کے سامنے اچھالا گیا۔ دیکھو جی، قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، حضور خود یہ کہہ رہے ہیں، حضور خود ایسا کہہ رہے ہیں، قرآن ایسا کہہ رہا ہے۔ ابدیت کی باتوں کو اچھال اچھال کے دنوں سے حضور کی عظمت کو کھرچ کھرچ کے نکالا گیا۔ اعلیٰ حضرت میدان عمل میں آئے، انہوں نے کہا لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والوں، یک راستہ نہ دکھاؤ، پورا ادھورا راستہ نہ دکھاؤ، پورا راستہ دکھاؤ۔ ابدیت دکھا کے ایمان لوٹنا چاہتے ہو؟ میں احمد رضا ان جوانوں کو محبوبیت دکھا کے ان کے ایمان کو بچانا چاہتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ آگے چلتے چلتے نا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا کیا شانے بیان کرتے 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 کرتے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کسی بندے نے آپ کو شانے دی ہوتی تو ہم اس کی کوئی لمٹ بھی تلاش کرتے۔ آپ کو شان مخلوق نے نہیں دی، شان خالق نے دی ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ کہتا ہے ہم نے محبوب کی شان بلند کی ہے۔ اب اس ہم نے کی حد کوئی نہیں ہے تو اس بلندی کی بھی حد کوئی نہیں۔ ایک ہی حد ہے کہ حضور بندے ہیں اور اللہ معبود ہے، حضور مخلوق ہے اور اللہ کیا ہے؟ خالق ہے، حضور لینے والے ہیں اور اللہ کیا ہے؟ دینے والا ہے۔ بس یہ حد ہے، باقی شانیں اس کا انسان سارے مل کے لگے رہے تو وہ حضور کی کسی مقام کی حد کو تلاش نہیں کر سکتے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ دونوں شانیں اکٹھی کر دی کہ حضور شان ابدیت کیا ہے کہ آپ خالق کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، اور شان محبوبیت کیا ہے کہ آپ ساری مخلوق کے کیا ہیں؟ ساری مخلوق کے آقا۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب، یہ پیغام ہے۔ اور اس کے بعد میں نے حدیث کا بقیہ حصہ بس آپ کے سامنے 2 منٹ میں رکھنا ہے۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چن گیا، ان کے در پر پڑ رہو۔ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا، قافلے میں رکنا نہیں، تھمنا نہیں ہے، قافلے نے چلے جانا ہے، لیکن نجات اور کامیابی و فلاح اس کو ملے گی جس نے خود کو حضور کے در پہ جھکا دیا۔ اب پلٹتے ہیں کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرے، ہدایت دینے کا ارادہ کرے، اس کا سینہ کیا کرتا ہے؟ جیسے اعلیٰ حضرت کا سینہ کھولا گیا، اعلیٰ حضرت کا سینہ کھولا۔ اچھا فتنے پیدا ہوتے ہیں نا، فتنے، کسی نے نا اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ اللہ کا قرآن افضل ہے یا حضور افضل ہے؟ اللہ کا قرآن افضل ہے یا حضور افضل ہے؟ بڑا سینسیٹیو کوسچن تھا، بہت ہی نازک حساس سوال تھا۔ تو پوچھا جی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سنا، سنتے ہی ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، آپ نے کہا یہ معاملہ تو بہت کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ قرآن ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے، جو اوراق پہ لکھا ہوا ہے، یہ لفظ بھی، یہ کتاب بھی، یہ سارا کچھ یہ مخلوق ہے،
یہ سارا کچھ کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور مخلوق میں رحمت کونین سب سے کیا ہے؟ افضل ہے. فرمایا اگر یہ قرآن مراد لو تو حضور افضل ہے. اور ایک ہے قرآن جو اللہ کی صفت ہے کلام، جو اللہ بولتا ہے. فرمایا وہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت قدیم ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اس سے موازنہ کرو گے تو کلام خدا حضور سے کیا ہوگا؟ افضل ہوگا. ایک منٹ میں اتنے حساس فطرے کا کلا کما کر دیا. ان کا الماری میں پڑے قرآن موجود اگر مراد ہے تو حضور افضل ہے، اور اگر اللہ کا کلام مراد ہے تو پھر رحمت کونین نیچے اور اللہ کا کلام ان سے کیا ہے؟ اوپر ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسی بصیرت، دانائی، وزڈم اور نورانیت و فراست جو ان کو نصیب ہوئی تھی وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آئی. اللہ جس سے ہدایت کا ارادہ کرے اس کا سینہ کھول دیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ سینہ کھولنا یہ اللہ نور دیتا ہے. ہاں جی نور دیتا ہے. کہا حضور کوئی نشانی ہے؟ کوئی نشانی ہے پتہ چلے کہ اس کا سینہ کھل گیا ہے، اس کو نور مل گیا ہے؟ میرے قریب آقا نے فرمایا ہاں 3 نشانیاں. کتنی نشانیاں؟ میں بھی تلاش کروں، آپ بھی تلاش کریں. اگر ہے تو شکر ادا کریں، نہیں ہے تو اس بڑی عظیم اللہ کی دوست اور ولی شخصیت کا واسطہ دے کے یہ نشانیاں مانگے. کا 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی الانابۃ الی دار الخلود. فرمایا بندے کی ترجیح بدل جاتی ہے، اس کی ترجیح دنیا نہیں رہتی، اس کی ترجیح آخرت بن جاتی ہے. ہر کام وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ آخرت. اگر ٹکرا جائے تو دنیا کے مفاد کو چھوڑ دیتا ہے مگر آخرت پہ کوئی سمجھوتا نہیں. یہ پہلی نشانی ہے. فرمایا دوسری نشانی التجافی عن دار الغرور. اس دھوکہ دینے والی دنیا کی حقیقت کو جان جاتا ہے کہ یہ 40 50 60 سال کی دنیا نتھنگ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے. دنیا کے دھوکے سے نکل آتا ہے. اور تیسری فرمایا والاستعداد للموت. اسے پتا ہوتا ہے میں نے موت کا جام پینا ہے، سو ہر وقت وہ موت کو یاد رکھتا ہے، موت کو بھلاتا نہیں. دوستان محترم یہ 3 علامتیں ہیں. 3 علامتیں ہیں. میرا خیال ہے ہماری زندگی میں کبھی ہفتوں بعد، کبھی مہینوں بعد اور کبھی تو سالوں بعد شاید ان علامتوں کا گزر ہوتا ہو. آپ ان علامتوں کو جتنا اپنی زندگی میں داخل اور شامل کرتے جائیں گے اللہ کی عزت کی قسم نور اتنا بڑھتا جائے گا. نور جتنا بڑھتا جائے گا سینہ اتنا کھلتا جائے گا. سینہ جتنا کھلتا جائے گا رحمت کونین کی بارگاہ کی قربتیں اتنی زیادہ ہوتی جائیں گی. اور پھر کئیوں کا سینہ ایسا بھی کھل جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے بھی سنائی دیتے ہیں کہ خدا کی قسم جب آنکھ بند کرتے ہیں جلوہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے. یہ کیفیتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، یہ معاملات بھی ہوتے ہیں. آئیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے سلام پہ ہی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت پہ نہ بابا نہ لاکھوں سلام، اتنا پھیکا نہیں چاہیے مجھے. میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہوں. مجھے تو لاکھوں سلام ایسا چاہیے کہ آج اللہ کے حضور سے یہ اجازت آئے. انہوں نے انوار مدینہ میں بیٹھ کے یہاں سے لاکھوں سلام کہا، انہیں بلاؤ مدینہ طیبہ، کھڑا کرو مواجہ عالیہ پہ، وہاں کھڑے ہو کے کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا. یہ بھیک لینے کی آرزو لے کے لاکھوں سلام کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ، شم بز میں ہدایت پہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ. اللہ آپ کے جان و مال پر اور آل اولاد پر بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے.